بس اب آ گیا، آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ان شخصیات کی سیرت کو اجاگر کرنا میں تمام حکمرانوں سے بھی اور عوام سے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو ان کی سیرت مبارکہ کو ضرور پڑھا جائے۔ عام طور پہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں سے، اور زہر کے معاملہ جو ہوا، شہادت کا جو اللہ نے ان کو رتبہ دیا، وہاں تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ بیچ میں زندگی کیسے گزری اس کو نہیں ڈسکس کیا بہت صحیح بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہی حضرت امام حسین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں سے اٹھاتے ہیں اور کربلا میں لے جاتے ہیں۔ ان کی سیرت مبارکہ بچپن سے لے کر، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ بچپن سے ہی وہ علم، وہ تقوی، وہ طہارت، تو ان سے پوچھا گیا کہ ساری امت نے تقوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا، آپ نے تقوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں میں بیٹھ کر سیکھا۔ کیا خوبصورت تقوی ہے کیا؟ واہ، آپ نے کندھوں پہ بیٹھ کر سیکھا کیا بات۔ اور امت نے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اپنے نانا جان سے یہ تقوی سیکھا کہ اللہ ترى نفسک خیرا، کہ تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر نہ آئے، تو سمجھ لینا کہ تم متقی بن گئے۔ واہ واہ واہ۔ آج ہمیں سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں، دینی اعتبار سے دیکھ لیں، خاندانی اعتبار سے دیکھ لیں، لسانی اعتبار سے دیکھ لیں، جس پہلو میں دیکھ لیں، قبلہ ہر طرف ہم نے نفرتوں کو بیچ میں ڈال دیا ہے۔ مولا علی کا جو بڑا مشہور خطبہ جو اپنے حضرت امام حسن کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر ہم اس خطبے کو ہی توجہ سے آج پلے باندھ لیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے انتشار کی کیفیت، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اس سارے مسئلے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ دو جملے صرف ارشاد اجازت۔ جی جی بسم اللہ۔ مولا علی فرما رہے ہیں یا حسن، ان کو مخاطب کیا اور ان کے صدقے سے اپنی تمام اہل بیت اطہار کو شامل کیا اور میرے آپ جیسے غلاموں کو بھی بیچ میں شامل کیا۔ ہماری خوش قسمتی وہ چونکہ گھرانہ ہی سخیوں کا گھرانہ ہے، تو کیا کہا، جن کے صدقے سارا کچھ پوری امت کو مل رہا ہے، فرمایا یا حسن وجمیع ولدی ومن بلغہ بکتابی، اے میرے بیٹے حسن اور تمام میرے اہل بیت اطہار، قیامت تک آنے والی میری نسلوں، اور جو ہمارے غلام ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں، ہم پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں، میں سب کو دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، علیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور تقوی کی تشریح میں نے عرض کر دی کہ آج کے بعد ہم نے نیت کرنی یہاں بیٹھ کر اس مبارک دن پہ، اپنے آپ کو بھی تو مبارک بنائیں، بے شک، کہ آج کے بعد ہم نے ان کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی خامیوں کو دیکھنا ہے، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا ہے۔ دوسری بات فرمائی ان صلاح ذات البین، آپس کی صلح، آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، افضل من عامت الصلاۃ والصیام، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ اور دیکھیں کہ اپنی ساری جوڑنا، محبت، نفرت نظر نہ آئے، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، جو اہل بیت کا ماننے والا، اللہ کی قسم اس کی ابتدا اس کے گھرانے سے ہوگی۔ ہم پوری امت میں جو جوڑ پیدا کر رہے ہیں، کیا اپنے گھر میں بھی جوڑ پیدا کر رہے ہیں؟ پوری امت میں جوڑ پیدا کر رہے ہیں، کیا اپنے محلے میں بھی وہ محبت پیار نظر آ رہی ہے؟ شاہ صاحب کو شامل کر لو۔ شاہ صاحب ویسے آپ کا شامل ہونا نا روایت ہے، کیونکہ ان دونوں نے ان کا حق، ان کا بات کرنا امام پہ، ان کا حق ہے حضرت، ان کا نہیں، پوری انسانیت کا حق ہے، پوری انسانیت کا حق ہے، کیونکہ انسانیت سے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ سید کے ناطے آپ یہ بات کر رہے تھے، بے شک، بالکل، کہ میرے تو گھر کی بات ہے، آپ کے تو گھر کی بات ہے۔ اس اعتبار سے میں ممنون ہوں آج سب کو، آپ سب کو، خاص طور پہ میزبان محترم کو، شرکاء کو۔ بلال بھائی بہت ہی دل سے اور دل کی گہرائیوں سے محفل سجاتے ہیں۔ آج جو تاریخ ہے، آج جو نسبت ہے، ماہ مبارک رمضان کا چاند اپنے کمال پر ہے، ہے بھی کمال پر، کمال پر ہے بھی کمال، 14ویں کا چاند، کیا بات، 14ویں کا چاند اور کمال پر چاند، اور اللہ نے مصطفیٰ سرکار کے گھر میں چاند اتارا ہے۔ کیا بات، سبط اکبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا بیٹا، نبی نے فرمایا میرا بڑا بیٹا ہے، اور جتنے بھی اولاد کے، بیٹے کے، اولاد کے ہونے پر جتنی بھی سنتیں ہیں، رسومات ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان سب کی بنیاد امام حسن کی وجہ سے پڑی، کیونکہ عقیقہ، ساتویں دل بال ترشوانا، صدقہ دینا، اور پھر عقیقے کی رسم کو اور کھانا کھلانا لوگوں کو، جتنے بھی کام آج ہم اپنے بچوں سے متعلق، وہ امام حسن سے منسوب ہے، کیونکہ وہی بڑے تھے، وہی بڑے بیٹے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے کہ آپ اچھی یاد دہانی کرائی آپ نے، جی اپنے بیٹے کے موقع پہ ایسا کیا۔
اور سبت اکبر بڑا بیٹا، ایک دن دونوں شہزادوں کو فرمایا کہ کشتی لڑو. جب کشتی دونوں لڑنے لگے تو کچھ دیر کے بعد فرمایا بیٹا حسین یہاں سے آؤ، بیٹا حسین دیکھو حسن آ رہے ہیں. جیسے ایسے موقع پر ایک منظر بنتا ہے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، میرے حسن کا ساتھ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو فرمانے لگے بہت دیر سے جبریل حسن کا ساتھ دے رہے تھے. یہ وہ شہزادے کہ جن کے کھیل میں بھی، جن کی تفریح میں بھی فرشتے اترتے ہوں اور سید الملائکہ، سبحان اللہ. وہ وجود 15 ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ تھی اور 3 ہجری تھی، ہجرت کا 3را سال تھا. اور امام حسن مجتبیٰ کی جیسا کچھ اشارتاً بیان ہوا سن 50 ہجری میں 28 صفر کو شہادت ہوتی ہے. اور شہادت کی داستان بڑی کربناک ہے. زہر سے شہادت ہوئی، جس کے لیے دہلوی صاحب سر الشہادتین کے اندر پوری کتاب ہی اس موضوع پر لکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک باکمال شخصیت کے لیے یہ کمال کا عنوان ہے، اور کمال کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی بھی شہادت پر تمام ہو. تو نبی مکرم کی شہادت کا عنوان کیسے ہم سمجھیں گے؟ تو فرمایا کہ نبی کے 2 بیٹے، تو شہادت کسی کو اگر نصیب ہوتی ہے اور موقع ملتا ہے اور اس کو یہ اعزاز ملتا ہے تو یا زہر سے یا تلوار سے مارا جاتا ہے. تو ایک بیٹے کو زہر سے مارا گیا، ایک کو تلوار سے مارا گیا. تو دونوں کی شہادتیں گویا نبی کی شہادت. تو وہ سر و شہادتین، اس بات کو کھولیے گا، دونوں کی شہادتیں جو ہیں وہ نبی کی شہادت، کیونکہ نبی کو تو کوئی شہید کر نہیں سکتے کیونکہ پروردگار عالم محافظ ہے نبی کا. اور نبی مکرم کی اگر شہادت ہوتی ہے تو وہ جو امت کا، وہ جو اسلام کا پیراٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے نا. بالکل، وہ لہٰذا کوئی غالب آ جائے. بنی اسرائیل والے جیسے اپنے نبیوں کو شہید کرتے تھے، پھر تو وہ بات ہو جائے گی. لیکن ادھر نبی مکرم کے لیے کمال یہ ہوگا کہ آپ کو شہادت ملے. ادھر شہادت دینا مصلحت امت میں نہیں ہے. تو کیسے اللہ ان دونوں باتوں کو جوڑتا؟ اللہ کی حکمت اور اللہ کا جو فیصلہ وہ یہ کہ ان دونوں بچوں کو، جن کے لیے فرمایا کہ ریحانتین، یہ دونوں میرے پھول ہیں. فرمایا کہ میں اچھا، میرے دماغ میں نا سوال پیدا ہو رہا تھا، شاہ جی معذرت چاہتا ہوں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ بیٹے تو علی کے ہیں، رسول کیوں بار بار کہہ رہے ہیں میرے بیٹے؟ سبحان اللہ، اتنا حسین عنوان ہے بلال بھائی، اور یہ شاید امت کے بہت سارے لوگوں کی الجھن دور کرے گا. صحیح کہہ کہ نبی میں وقفہ لے لوں، واپس آ کے آپ اس کو وہ بھی ضروری ہے، وہ بڑا ضروری ہے. لیکن یہ بات میں آپ سے نا 10 ب10 درس کر رہا ہوں. یہ باتیں جو ہے نا یہ صرف شبوں کے اوپر یا دنوں کے اوپر یا رمضانوں تک نہیں رہنا چاہیے. یہ جو تبلیغ ہے نا دین کی، یہ صرف ایک کلاس کا فرض نہیں ہے بھائی. جس کو جو آتا ہے، جو حدیث جس کو آتی ہے وہ آگے پہنچائے. اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میری بات کو آگے بتایا اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے گا. بخاری شریف. آپ کیوں اور ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارے چہرے جو ہیں وہ ان کے ذکر سے، ان کے تذکرے سے روز قیامت بھی روشن ہو؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.